اچھا پتہ نہیں مجھے وہ بچپن میں نا اسکول کا تھیوری اور پریکٹیکلز کے درمیان کا فرق یاد آ رہا ہے کہ تھیوری میں اور کہنے میں اور ہماری بحث و مباحثے میں تو بالکل اس بات پہ بہت زیادہ جو ہے زور دیا جاتا ہے کہ جی خواتین برابری کے حقوق، ان کو جو ہے آگے بڑھنے کے مواقع، لیکن کیا معاشرہ ذہنی طور پہ اس کے لیے آج بھی تیار ہے؟ اور میں صرف پاکستان کی بات نہیں کروں گی، میں دنیا بھر کی بات کروں گی کہ ہمارے ذہنوں کے اندر معاشرتی طور پر شاید وہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع دیں۔ اب یہ جو ہے شاید ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے ہاں ساؤتھ ایشیا میں یہ ایک صنف نازک والی کوئی سوچ ہے، لیکن اوور آل میں دیکھتی ہوں پاکستان تو پھر بھی اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ خوش نصیب ملک ہے کہ پاکستان نے دنیا کو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم دی، ایک ایسی وزیر اعظم جس نے نہ صرف جمہوریت کے لیے جدوجہد کی بلکہ وہ 2 دفعہ منتخب ہوئی وزیر اعظم، اور تیسری دفعہ بھی منتخب ہوتی اگر یہی کوئی منفی سوچ انہیں ہدف بنا کر شہید نہ کر دیتی۔ تو بات یہ ہے کہ خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع دینا، اس کے لیے ہمارا معاشرہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے۔ اس کی وجوہات پہ یقیناً غور کرنا ہوگا۔ کیا ہمارا نظام تعلیم یا دنیا بھر کا نظام تعلیم ناقص ہے، یا ہم خواتین کو کوئی موقع دینے کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پریولیج ہے، یہ کوئی احسان ہے، یہ ان کا رائٹ نہیں ہے؟ ورنہ جس قسم کے مسائل ہیں دنیا میں، اگر آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو جب تک کہ آپ خواتین کو لیڈرشپ رول نہیں دیں گے اس وقت تک کہیں پہ بھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نہ ہو۔ ہمارے یہاں تو خواتین کھیتوں میں کام نہ کریں تو کپاس نہیں چنی جاتی، ہمارے یہاں خواتین جو ہے لیبر نہ ہو تو جو ہے ہمارے یہاں بہت ساری مزدوری نہیں ہوتی، وہ آپ کو کوئلے کی کانوں پہ بھی مل جائیں گی، وہ آپ کو جو ہے وہ ٹرک ڈرائیورز بھی مل جائیں گی، وہ آپ کو جو ہے جہاز اڑاتی بھی مل جائیں گی، لیکن آپ ان کی گنتی دیکھیں ان خواتین کی جن کو نمایاں مقام ملتا ہے۔ ہاں باقی تو ڈومیسٹک لیبر کو آپ کاؤنٹ نہ کریں، جتنا خواتین کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کو بھی دیکھیں، وہ بچوں کو بھی دیکھیں، وہ محنت مشقت، ان کے تو کوئی اوقات جو ہے وہ کہتے ہیں نا مزدور کے اوقات نہیں ہے، تو خواتین کے تو کوئی بھی اوقات نہیں ہے۔ اگر وہ مزدور کے گھر میں بھی پیدا ہوئی ہے تو اس کے جو ہے وہ مزدوری کے اوقات اس مزدور سے بھی زیادہ ہوں گے۔ لیکن جب یہ وقت آئے گا کہ ہم یہ کہیں کہ اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیں، آج دنیا کو جتنے چیلنجز ہیں جس میں آپ چاہے وہ دہشت گردی کو لے لیں، چاہے آپ جو ہے وہ انتہا پسندی کو لے لیں، شدت پسندی کو لے لیں، غربت کو لے لیں، استحصال کو لے لیں، جنگ و جدل کو دیکھ لیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ خواتین کو ہم نے وہ کردار نہیں دیا، کیونکہ خواتین کے اندر صبر ہے، برداشت ہے، انسانیت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت ہے۔ جہاں خواتین کو لیڈرشپ رول ملتا ہے وہاں بہتر فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو پاکستان نے نہ صرف خارجی محاذ پر کامیابی حاصل کی، دنیا میں اپنے آپ کو بنوایا، وہیں ہم نے جو ہے خواتین کی ترقی دیکھی، خواتین جو ہے وہ بینک بھی بنے، خواتین کو عدلیہ میں اعلیٰ مقام بھی ملا، خواتین جرنلسٹ کے لیے بھی مواقع بنے، خواتین کو پارلیمان میں موقع ملا، خواتین کو تمام شعبوں کے اندر جو ہے ایک بہتر جو ہے کردار ملا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی کون سی ایسی کمپین نہیں چلائی گئی اس ملک میں جس کا ان کو براہ راست نشانہ نہ بنایا جائے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ آج اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر استحکام لانا ہے، اگر ہم نے ایسی قانون سازی کرنی ہے کہ جس کا براہ راست فائدہ عوام کو اور انسانیت کو ہو، تو خواتین کو موقع دینے ہوں گے۔ آج بھی اگر میں پارلیمنٹ کی ممبر ہوں تو حاضری پوری کرے خواتین۔ اگر کوئی لیجسلیشن ہے تو اس کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے سب سے زیادہ خواتین کی ہیں۔ اگر قائمہ کمیٹیوں میں دیکھیں تو زیادہ تیاری کر کے اور حاضریوں کو یقینی بنانے والی خواتین ہیں۔ لیکن جب آپ پریولیجز کی بات کرتے ہیں، جب آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرز کی بات کرتے ہیں، جب آپ وزیر بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں خواتین کو وہ رول دے دو جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا ان کو جو ہے عہدوں سے دور رکھو۔ یہ ایک انتہائی افسوس کی اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک سوچ کی بات ہے کہ ہم اس کے عوامل کو تلاش کریں اور صرف یہ بحث مباحثہ نہ کریں، اس کے حل کے لیے عملی اقدامات بہت ضروری ہیں۔